اگر کبھی آپ کا جسم اور یا آپ کا ڈریس یا دونوں یا آئدر آف ون نجس ہے اور آپ مجبور اس کو پاک نہیں کر سکتے. اب مجبوری آسٹریلیا میں تو ذرا سمجھ میں آنا مشکل ہے، لیکن جیسے جہاں تیمم کی جو ضرورت پڑتی ہے تو اس میں سے ایک پانی نہیں. اب یہ ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں تو بہت کامن ہے پانی نہیں. ٹریولنگ کے اندر آپ ٹریولنگ کریں، آسٹریلیا میں بھی یہاں جیسے بھی بات ہو رہی تھی، پیشاب کے بعد پانی سے ہی نہیں پاک کر سکیں گے، ٹیشو سے نہیں. آپ گئے ٹریولنگ میں، ڈیورنگ ٹریولنگ آپ کے کپڑے نجس ہو گئے، اور اب آپ کو ایسا پانی نہیں مل رہا کہ آپ اپنے کپڑے کو پاک کریں گے. بدن میں ایسی جگہ نجاست کر دیا کہ اس کو پاک نہیں کر سکتے آپ. ٹریولنگ میں اسپیشلی ایئر لائن میں اور ٹرین میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. کار کے سفر میں تو آپ کی مرضی ہے. اسی طرح سے ابھی جو ہمارے پنجتن سینٹر کے بڑے بڑے اچیومنٹ جو لاسٹ ایئر جب میں سے ایک تھا حج میں یہ مسئلہ بہت پیش آ سکتا ہے کہ ڈیورنگ حج جو اسپیشل اس کے دن ہے اس میں آپ کپڑا یا جسم نجس ہو گیا، پانی نہیں ہے. اچھا، پانی کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ پانی ہے، ٹائم بہت کم ہے، نماز قضا ہو گئی. جیسے آدمی فجر کے وقت اٹھا، رات کو اس کا پیر نجس ہو گیا یا اس کا کپڑا نجس ہو گیا تو اس نے سوچا تھا کہ صبح اٹھ کے اس کو پاک کر لوں. آنکھ اتنی دیر سے کھلی کہ پانی وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن ٹائم اتنا کم ہے کہ اگر جسم کو پاک کرنے جاتا باڈی کو تو نماز قضا ہو جاتی. تو یہ 2-3 دفعہ مسئلہ آیا، اور آگے ابھی جب ہم ٹائمنگ کی بات ڈیٹیل سے کریں گے اور اس میں مسئلہ آئے گا کہ نماز کو قضا ہونے سے بچانا، یہ زیادہ ہے. ساری چیزیں اسلام اس کے لیے ایگزام کر دیتا. تو مجبوری میں یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ نماز قضا ہو، ٹائم نہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی پانی نہیں. 2 نمبر 3 تیمم کب ہوتا ہے کہ آدمی بیمار تو کپڑے میں تو نہیں، جسم نجس ہو گیا لیکن اس وقت پانی کا استعمال نقصان کرے، کوئی ایسی فزیکل کنڈیشن ہے. یہ ساری چیزوں کے اندر شریعت کہتی ہے کہ نجس کپڑے میں نماز پڑھ لو یا نجس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لو. اب پاکستان میں جو بہت ہی کامن مسئلہ ہے، انڈیا میں بھی ہوگا کہ مثلا ہم نے ٹریول شروع کیا ٹرین کا کراچی سے لاہور یا دہلی سے لکھنؤ، اور اس کے اندر ٹوائلٹ وغیرہ اور دوسرے ہندوؤں کا مکس اپ اور یہ وہ ہمارا جسم نجس ہو گیا. تو خود میرے اپنے خاندان کی جو بزرگ خواتین ہیں، نانی دادی اور نانی، وہ نمازیں نارملی قضا کر لیتی ہیں، پڑھتی ہیں بہت ریگولر نماز، لیکن قضا کر دیتی ہیں اور گھر جا کر جو بھی ان کا ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہنچ کر نماز پڑھتی ہیں. 3 دن 4 دن 2 دن 1 دن کی ساری قضا، کیونکہ کہتی وہی ہے کہ جسم نجس ہے، کپڑے نجس ہے، تو کیسے نماز پڑھیں. جس کے لیے میں نے مجلسوں میں بھی اکثر یہ جملہ پڑھا کہ سر سے پیر تک آپ کا سارا جسم نجاست میں ڈوبا ہوا اور پورے کپڑے آپ کے نجس، اور آپ ٹائم میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نماز 1000 ٹائم بیٹر اس نماز کہ جس میں آپ زمزم اور کوثر کے پانی سے اپنے آپ کو پاک کریں گے اور زمزم اور کوثر کے پانی سے دھو کے کپڑے پہنیں گے، لیکن قضا کرنے پڑیں گے. قضا اسلام نے بہت بڑا گناہ بھی، چاہے آپ نماز پڑھ بھی لے والے پھر بھی گناہ تو اپنی جگہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ. تو ایک وہ منزل آتی ہے کہ یہاں پر ایک عجیب جملہ لوگ کہتے ہیں جو شاید میری نیکسٹ شب جمعہ کی مجلس کا ٹاپک ہے. اب نہیں کہہ سکتا کہ درمیان میں کوئی اور بات پیشنا. لوگ کہتے ہیں نماز کیسے پڑھے، دل نہیں مانتا. نمازیں دل کے لیے پڑھی جاتی ہیں کہ نمازیں اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں؟ اگر اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پیشاب اور خون اور شراب اور ہندو کا پسینہ سب کچھ ہے، پڑھو. یہ نماز مور ایکسپٹ دین وہ نماز جو آپ قضا کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے پڑھیں گے. تو یہ مسئلہ مجبوری کا یہ آ جاتا ہے کہ جب بھی ٹائم کم ہو، فزیکل کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے اور کوئی بھی پرابلم، اس وقت جو بھی نجاست آپ کے ڈریس پر ہے، جو بھی نجاست آپ کی باڈی پر ہے، سب الاؤڈ ہے. اور وہ نماز جو ہے اس میں پھر درہم بغلی، کنٹینیوس خون، یہ کوئی شرط نہیں، ہر قسم کی نجاست معاف. یہ تو ہو گئی 4 چیزیں. اس میں بھی ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے اس کے لیے
پھر وہی مسئلے پہ ہم کو جانا پڑے گا کہ مردوں کا نماز میں کتنا ڈریس ہونا چاہیے. پانچویں چیز میں اس کو نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ لاسٹ ٹائم آ چکی ہے, آج کل ضرورت نہیں ہے. چھوٹے بچے, جو عورت چھوٹے بچے کو پال رہی ہے, اس کی کیئر ٹیکنگ کر رہی ہے, اگر اس کے پاس اونلی ون ڈریس ہے اور بچہ بار بار پیشاب وغیرہ کر رہا ہے تو 24 آورس میں ایک دفعہ پاک کر لے, باقی 24 آورس اس لباس پہ جتنی بچے کی نجاستیں لگیں گی وہ ایگزمپٹڈ ہیں. لیکن اس کی جو بیسک کنڈیشن ہے کہ یہ صرف اس عورت کو ہے جس کے پاس اونلی ون ڈریس, ایسی تو کوئی نہیں. اس لیے یہ پانچویں چیز ختم ہو گئی, آج یہ چار چیزیں بچی. اب آئیے, ابھی جو میں نے ایک چیز چوتھی چیز کہی تھی مجبوری, اس کو ذہن میں رکھیے گا. مجبوری میں نجس کپڑے اور نجس باڈی کی اجازت ہے. اچھا, لیکن باڈی کے اندر کوئی مسئلہ صحیح ہے کہ آپ مجبور ہیں, یعنی پاک نہیں کر سکتے, کوئی نہیں کر سکتے, تو اس کے ساتھ پڑھیں. کپڑے میں جو یہ مسئلہ ہے کہ اگر مجبور ہے تو نجس کپڑے میں نماز الاؤڈ ہے. یہ لیڈیز کے لیے تو ٹھیک ہے, مرد کے لیے اس میں بیچ میں ایک اسٹیپ ہے, اس کے بعد یہ آتا ہے کہ نجس کپڑے میں اجازت. مرد کے لیے اسٹیپ ہے کہ فرض کیجیے مرد کے کپڑے نجس ہوئے اور مجبور ہے, پانی نہیں مل رہا یا ٹائم نہیں, قضا ہو گیا, تو اگر اس نے انڈر ویئر پہنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے, لازم ہے کہ اپنے باقی کپڑے اتار جو نجس ہو گئے, کیونکہ مجبوری میں نجس ڈریس جائے گی. ٹھیک, آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو ڈریس آپ نے اس وقت پہنا ہوا ہے وہ جتنا نماز کے لیے منیمم ریکوائرڈ ہے اس سے زیادہ پہنا ہوا, وہ اگر نجس ہو جائے وہ تو ایکسٹرا والا ڈریس اس کو پھینکیے گا. خالی اگر ایک انڈر ویئر, دیکھیے مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ پانی نہیں ہے اور شرٹ نہیں ہے, تو یہ کس حکیم نے کہا ہے کہ شرٹ پہن کر ہی نماز پڑھو, جب اللہ نے پرمیشن دی کہ نارمل سرکمسٹانسز میں بھی آپ اونلی شارٹس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ تو واقعا ایک پرابلم آ رہا ہے کہ آپ کا کپڑا نجس ہو گیا, ٹائم نہیں, پاک کرنے کا ٹائم نہیں, قمیض اتارنے کا تو ٹائم ہے نا, جھٹپٹ قمیض اتار لیں. اسی طریقے سے ڈریس, اچھا جسم نجس ہو گیا اس میں تو مجبوری, اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ اتار کے رکھ لیجیے, نماز پڑھ کے بعد میں ہاتھ جو ہے فٹ کر لیجیے, لیکن وہاں تو ٹھیک ہے. لیکن کپڑا جب نجس ہو جائے, اچھا لیڈیز کا تو پرابلم یہ ہے کہ لیڈیز کو پورا ان کا تو لباس ہونا چاہیے سر سے پیر تک, ان کے پاس تو یہ یہاں پہ کوئی ایسا چانس نہیں ہے, اگر جو وہاں پر بھی ایک چانس ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن مردوں کے اندر جو ہے, اسی لیے بار بار انڈر ویئر والا مسئلہ بتایا جا رہا تھا, وہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ مثلا اس سنڈے کو اب یہاں پہ سب لوگ مولانا نے بتایا, وہ اس لیے بتایا جا رہا تھا کہ جہاں مجبوری ہو جاتی ہے, مرد کے لیے جو ہے مجبوری لباس کی حد تک جو ہے نا بہت مشکل ہے, کیونکہ مرد کے لیے جو ہے کہ شرٹ اتار دیجیے, کوٹ اتار دیجیے, پینٹ اتار دیجیے, خالی شارٹ ہے, اس سے بھی چھوٹا انڈر ویئر ہے وہ ہونا چاہیے, باقی کپڑے اتار دیجیے اگر پانی میں نہیں یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, کیونکہ منیمم لباس جو ہے وہ مجبوری کے عالم ہے, تو منیمم لباس ہی پہ عمل کرنا ہے. ہاں اس میں دیکھیے ہر چیز کا خیال رکھا ہے شریعت میں. یہ دوسری بات ہے, ٹائم کم ہے ہمارے پاس. اگر انسان کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پبلک کے اندر ڈریس اتارنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے, بہت ہی یعنی ایمبریسمنٹ محسوس کر رہا ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے, یا بہت ہی زیادہ اس میں چانسز ہیں کہ لوگ اعتراض کریں گے, بہت مشکل ہو رہا ہے, وہ مجبوری مانی. یعنی انڈر ویئر پاک ہے, شرٹ نجس تھی, ویسٹ نجس تھی, نارمل حالات میں تو تھا کہ اس کو اتاری اور نماز پڑھی. لیکن اگر ہم پبلک میں پھنسے وہ ایسا ماحول, تو مذہبی پبلک ہو, اپنے مسئلے جاننے والے, ان کو تو اعتراض نہیں ہو, لیکن ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس سے بہت زیادہ ایمبریسمنٹ ہم فیل کریں, وہ پھر ایک مجبوری ہوگی. اچھا لیڈیز کا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ لیڈیز کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آئے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو زیادہ ڈیٹیل میں بتانا اچھا بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے, لیکن اب ایک چادر عورت کے پاس اتنی بڑی ہے, جیسے ہمارے یہ علماء کے پاس ایک لباس ہوتا ہے, میں تو طالب علم ہوں, اور بڑی چادر, اس کو اس طرح پہننا اور اوپر کے اسکارف پہ اوڑھ لے, اور نیچے کا جتنا لباس ہے وہ اتار دیا جائے, اور جسم ظاہر نہیں ہو اس کا, جو اس مسئلے کا بھی جواب ہے کہ ڈیورنگ نماز عورت اپنے بچے کو کیسے فیڈ کر سکتی. اس میں بھی میں نے بتایا تھا
کہ اوپر سے دیکھنے والا دیکھے تو پورا لباس پورا جسم جو ہے کور ہے، لیکن اندر کا ڈریس جو ہے وہ نہیں ہے، اس کے بعد تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اس میں بھی عورت کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے، کپڑے پاک کرنے کا وقت نہیں ہے، دیکھیے ایسی کوئی بڑی سی چادر گھر میں موجود ہے، بیڈ کے اوپر ہے، جلدی سے اس کو پہن کے نجس پیس جو لباس کا ہے وہ اتار دے، تو یہی کرنا پڑے گا، پھر نجس کپڑے میں نماز نہیں چلے گی۔ لیکن وہاں بھی وہی بات کہ اگر ایسی جگہ ہے کہ ذرا ایمبریسمنٹ فیل ہو رہا ہے، وہ تو مرد سے زیادہ عورت کے حجاب کا اسلام نے خیال رکھا، پھر جہاں پہ ڈریس اتارنا ممکن نہ ہو وہاں پہ نجس لباس میں نماز جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ جب مجبور ہیں آپ پاک کرنے، تو جسم میں تو اگر مجبوری ہے تو آپ نجس جسم کے ساتھ باڈی کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ڈریس میں اگر پاک کرنے سے آپ مجبور تو پہلا اسٹیج یہ ہے کہ وہ جو نجس ڈریس سے پہلے اسے اتار دیں، اور دیکھیے اس کے بغیر نماز ہو سکتی ہے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے اس کو اتارنا تو دن جاتا۔ اچھا، اب جہاں پہ ڈریس اتارنا پاسبل نہیں، میں نے اس کی زیادہ اگزامپل دی تھی ایمبریسمنٹ، ایک اور بھی اس کی ایگزامپل ہماری کتابوں میں ہے، بلکہ زیادہ ہماری کتابوں میں دوسری ایگزامپل، وہ خیر آج کل اتنی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ یہ کہ ہم ڈریس اتارتے ہیں، خصوصاً مردوں کے لیے بات کریں کہ نماز پڑھیں گے ڈریس اتاریں گے تو چور چوری کر دیں گے، یہ مجبوری ایسا ہے، اور یہ پہلے یہی ہوتا، چور انتظار کرتے تھے کہ نماز پڑھے اور جس کا لباس نہیں تو کچھ چکر۔ یہ باقاعدہ تمام مجتہدین کی کتابوں میں ایمبریسمنٹ کی مثال نہیں ہے، یا چور کی مثال۔ کیا جملہ کیا بنے گا کہ اگر کپڑے نہ دیں تو پہلے کپڑا اتار کے نماز پڑھے، کپڑا اتارنا ممکن نہ ہو مثلاً چوری کر لے، تو پھر یہ ہے کہ جسٹ لائک باڈی نجس ڈریس بھی اجازت۔